أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 20 اور 21. یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک تاریخ کا ایک حصہ بتایا جا رہا ہے اور اس سے ہمیں اللہ تبارک و تعالی لیسن اور سبق سکھانا چاہتا ہے. آج انشاءاللہ 2 آیتیں ہم دیکھیں گے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور اس وقت کو یاد کرو جبکہ موسیٰ نے کہا. کس سے کہا؟ لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے. کیا کہا؟ یا قومی، اے میری قوم، اذکروا، یاد کرو، نعمت اللہ علیکم، اپنے اوپر اللہ کے احسان کو. اللہ کا کیا احسان ہے؟ اذ جعل، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے بنایا، فیکم، تمہارے اندر، انبیاء، بہت سارے نبی. کون کون سے نبی آئے تھے؟ جتنے بڑے بڑے انبیاء ہیں سب انہی میں سے تھے، اور یہ انہی کی اولاد ہے. ابراہیم علیہ السلام ٹاپ لیول کے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام. تو تمہارے اندر نبی بنا، اور یہ دینی اعتبار سے سب سے بڑا پریویلیج کسی قوم کو ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی نبی ہو. اس سے بڑا فخر، عزت کی بات کیا ہو سکتی؟ تو تمہارے اندر نبی بنایا. نمبر 2، وَجَعَلَكُمْ، اور تم کو بنایا، ملوکن. ملوکن مطلب بادشاہ اور کنگ. تو آپ دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام مصر کے اور پورے اس علاقے کے فرما رواں کنگ، اور اس کے بعد داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام سے تو بڑا بادشاہ ہی نہیں. ہوا پر، پرندوں پر، جنوں پر، سب پر حکومت دی. تو اللہ تعالیٰ بولتا ہے تم کو بادشاہ بنایا. تو سب کے سب بادشاہ تو نہیں تھے، لیکن ایسا ہم بولتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہندوستان پر ہم نے 1000 سال تک حکومت کی. تو ہم نے کی کیا؟ ہم تو غلام ہیں. ہم سے مراد ہمارے آباء و اجداد، ہمارے بڑے، ہمارے پروج. تو تم کو بادشاہ بنایا. وَآتَاكُمْ، اور تم کو دیا، مَا لَمْ يُؤْتِ، جو کسی کو نہیں دیا. مَا لَمْ يُؤْتِ، جو نہیں دیا، احدن، کسی کو، من العالمین، دنیا جہان والوں. کہاں اتنے نبی کسی میں آئے؟ کہاں اتنے بادشاہ آئے کسی قوم کے اندر؟ اتنے بڑے بڑے. سلیمان علیہ السلام کی حکومت کی مثال تو ہے بھی نہیں، خود ہماری قوم میں نہیں ہے. تو اب یہ احسان دلا کر کے وہ کہتے ہیں یا قومی، اے میری قوم، ادخلوا الارض المقدسہ، اس پاک زمین میں داخل ہو جاؤ. کون سی پاک زمین ہے؟ کس زمین کی بات ہو رہی ہے؟ فلسطین. یعنی مصر سے نکالے گئے تھے، فرعون قتل کرنے کے لیے جا رہا تھا. تو بھاگ کر کے جب آئے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب تمہارے سامنے فلسطین ہے. تو اس وقت جو ہے فلسطین جو ہے آج تو چھوٹا حصہ،
اس ٹائم سیریا، شام، جارڈن، یہ پورا کا پورا علاقہ اسی میں تھا. اسی لیے جو گریٹر اسرائیل کا پلان ہے اس میں یہ سب شامل ہے. تو کہا کہ اس زمین میں داخل ہو جاؤ. کتب اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا کہ تم کو ملے گی، لیکن کنڈیشن کیا ہے؟ ایفرٹ لگاؤ گے تب، کوشش کرو گے تب. بغیر کوشش کے بیٹھے بیٹھے نہیں مل جائے گی. ولا ترتدوا علی ادبارکم، اور تم اپنے پیروں پر واپس مت پھرو، یعنی جس کو کہتے ہیں نا ٹرن بیک، پیچھے مت پھرو. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کو فالو کرو، اور اگر نہیں کرو گے تو فتنقلبوا خاسرین، تم ناکام اور نامراد ہو جاؤ گے. اس کا ہندی ترجمہ ہے، اور اس سمے کو یاد کرو جب کہ موسیٰ نے اپنے لوگوں سے کہا، اے میرے قوم، اللہ کے انوگرہ کو یاد کرو جو اس نے تمہارے اوپر کیا، جبکہ تمہارے اندر اس نے ایشور دوت بھیجے اور تم کو شاسک بنایا، اور تم کو وہ کچھ دیا جو سنسار میں کسی کو نہیں دیا تھا. اے میری قوم، اس پوتر بھومی میں پرویش کر جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور پیچھے مت ہٹو ورنہ اسفل ہو جاؤ. اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے، And mention, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, when Moses said to his people, O my people, remember the favor of Allah upon you when he appointed among you prophets and made you possessors and kings, and gave you that which he had not given anyone among the world. O my people, enter the holy land which Allah has assigned to you, and do not turn back from fighting in the cause of Allah, and thus you become losers. تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے دونوں آیتوں کا؟ 2 پوائنٹ میں. نمبر 1 کہ اللہ تبارک و تعالی اپنا احسان یاد دلانا چاہتا ہے. کس وقت؟ جب کہ ہم مشکل اور مصیبت میں. یہ لوگ بہت مصیبت میں تھے جس وقت یہ بات ہو رہی. گھر چھوٹ گیا تھا، ملک چھوٹ گیا تھا، ڈیزرٹ میں تھے. ہم کیا کرتے ہیں کہ جب بھی مصیبت میں ہوتے ہیں تو خالی مصیبت یاد کرتے ہیں. پیچھے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہمارے اوپر احسانات کیا، وہ یاد کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کی تکلیف، اس کی مصیبت کم ہو جاتی ہے. ورنہ اگر خالی مصیبت پر انسان دھیان دے گا تو کیا ہوگا؟ آپ بولتے ہیں کہ وٹ ایور یو فوکس آن گروز، جس پر تم دھیان دیتے ہو وہی چیز کیا ہوتی ہے؟ بڑھتی جاتی ہے. کہ جب آپ مصیبت پر دھیان دیں گے کہ میری زندگی میں یہ مصیبت ہے، یہ پریشانی ہے، یہ بربادی ہے، تو وہ بربادی کیا ہوگی؟ بڑھتی جائے گی. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اس کے احسان آپ یاد کرو. اور اس میں ایک اور چیز ہے، احسان یاد جب انسان کرتا ہے تو بات مانتا ہے. ہمارے اوپر، اس قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا تھا کہ یہ دونوں چیزیں دی تھی کہ نہیں؟ یہ سب اپلائی کرنا ہے اپنے اوپر. ہمارے میں نبی دیے کہ نہیں؟ سب سے گریٹ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور کتنے بڑے بڑے بادشاہ ہوئے. آپ دیکھیے کہ دنیا ان سے کانپتی تھی اور سپر پاور ان کے سامنے جھکے ہوئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اس کے بعد کے دور میں خود ہندوستان میں آپ دیکھیے اکبر دی گریٹ اور کون کون سے آئے. آج کیا حالات ہیں؟ شہنشاہ اور کون کون سے. آج یہ سب احسانات کو اگر یاد رکھتے مسلمان اور اللہ کی بات مانتے تو آج یہ حالات نہیں آتے کہ وقت بھی کیا ہو گیا؟ چھین گیا. حکومت تو گئی ہی گئی، اور جو ہماری پراپرٹی تھی وہ بھی جا رہی ہے. ابھی ہمارا وجود، ہمارا یہاں پہ ایگزسٹنس پر سوال ہے، کوشچن ہے کہ یہاں رہنا ہے کہ نہیں. کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں بولا گیا ہے کیا؟ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ، اللہ کی بات سے پیچھے مت ہٹو. فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، ورنہ کیا ہوگا؟ اسفل ہو جاؤ گے، ناکام ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے. اور وہی آج ہمارے سامنے ہو رہا. تو ہمیں we should not blame others, we should blame only
our self. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کلیئر کر کے بیان کرتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے احسان کو، اس کے انوگرہ کو، اس کے فیورز کو یاد رکھنے اور اس کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب کرنا.